نام حسین سن کر مومنین کے آنکھیں بے چین ہو جاتی ہیں، اور نام سیدہ زبان پہ آ جائے تو لوگوں کے دل رونے لگتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں یقیناً اتنی مظلوم ہیں کہ ان پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، لیکن ہاں کربلا میں اور جناب سیدہ کی مجلسوں میں ایک فرق ہے۔ کربلا میں بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، جناب سیدہ کا بھی گھر جلایا گیا مدینہ طیبہ میں، اور اس کربلا میں امام حسین کے خیمے میں آگ لگائی گئی ہے۔ سرزمین مدینہ پر بھی جناب سیدہ کے گھر والوں پہ ظلم ہوا، اور کربلا میں بھی امام حسین کے گھر والوں پہ ظلم ہوا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، کربلا میں ماؤں کی نگاہوں کے سامنے بچے قتل کیے گئے ہیں، لیکن ہائے مدینہ، یہاں بچوں کی نگاہوں کے سامنے ماں پہ ظلم ہو رہا تھا، ماں کے اوپر ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ عزاداروں، جناب سیدہ کا چھوٹا سا گھر ہے، اور اسی گھر کے گوشے میں امام حسن اور امام حسین اور زینب و ام کلثوم بھی بیٹھے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ دروازے پر ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے کو گرتے ہوئے بچوں نے دیکھا ہے، کچھ دیر کے بعد انہی بچوں نے دروازے کے نیچے سے آنے والی اس آواز کو سنا ہے، یا فضۃ خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو۔ انہی بچوں نے محسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہی بچوں نے جناب سیدہ کے اوپر پڑے ہوئے دروازے کے اوپر دشمنوں کو پیر رکھ کے گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، کیسے ان بچوں نے صبر کیا ہوگا۔ بس عزیزانو، ایک جملہ عرض کرنا ہے، مسائل مکمل ہو گئے۔ یہی حال ہے کہ امام حسن اور امام حسین جب بھی جناب سیدہ کو یاد کرتے تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ بار بار کربلا میں امام حسین نے اپنی ماں کو یاد کیا ہے، اور سیدہ نے بھی بار بار حسین کے قریب آ کر یہ بتایا ہے کہ دنیا ماں بیٹے کو جدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن ہاں عزاداروں سنو گے امام حسن پہ کتنے مصائب جناب سیدہ کی یاد میں گزرے ہیں۔ وہ موقع ہے کہ شہادت سیدہ کے بعد کچھ دن گزر چکے تھے، امام حسن اور امام حسین اسی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ امام حسن آگے چل رہے ہیں، امام حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک امام حسن گھوم کے کھڑے ہو گئے، آگے قدم بڑھانا روک دیا، اور امام حسین کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا، بھیا حسن، آپ کو تو کام سے آگے جانا تھا، یہ آپ کیوں ٹھہر گئے؟ سنو گے عزاداروں امام حسن کا جملہ، امام حسن کہتے ہیں، بھیا حسین کیا دیکھ نہیں رہے ہو سامنے وہ شخص کھڑا ہوا ہے جو اماں کا قاتل ہے؟ میں اپنی ماں کے قاتل کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا، جس نے میری ماں کا دروازہ جلایا تھا، جس نے میری ماں پہ دروازہ گرایا تھا، میں اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں عزاداروں، بچے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ ماں یا باپ کا قاتل نگاہوں کے سامنے آ جائے، لیکن دست ادب کو جوڑ کے کہوں گا، اے آقا حسن، چند لمحوں کے لیے دیکھنا تھا، آپ ماں کے قاتل کو نہ برداشت کر پائے، لیکن آئے کربلا 4 سالہ سکینہ، اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جا رہا ہے۔ جب بھی سکینہ نے بلندی سے نیچے کی طرف دیکھا، سامنے شمر لعین کھڑا ہوا۔ شاید سکینہ نے کہا ہوگا، اے چچا حسن، مجھے شمر کو دیکھ کر صبر کرنا پڑتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى محمد وآل محمد۔ پروردگار جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کے خون کا انتقام لینے کے لیے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
پروردگار امام کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین جو اپنی حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان تمام مؤمنین کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار جناب سیدہ کے لیے فرش عزا بچھانے والے، جناب سیدہ کی ان مجلسوں کو گھر گھر تک پہنچانے والے اور جناب سیدہ کے لیے سینہ سنی کرنے والے مؤمنین، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت ہم سب کے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔